اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو اس نے پہلے دیا تھا۔ اگر ناجی سے کمان لی جائے تو جذبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے سالار کو سبکدوش نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ سدھار کر رائے حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنے آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج اخلاقی لحاظ سے کیسی ہے۔ اس کو ناجی کی اس بات سے ہی مایوسی ہوئی تھی کہ ناجی کے کمانڈر اور سپاہی شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درخواست کی منظوری صرف اس وجہ سے دی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ فوج کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہادری، شجاعت، شاہ سوار، تیغ زنی، تلوار زنی میں تو یہ فوج جنگی معیار پر پورا اترتی تھی، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا ہجوم بن گئے۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا اور اس سے ذرا دور سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مر روسٹ کی گئی تھی۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سرائیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور غٹاغٹ شراب چڑھانے لگے اور معرکہ آرائی ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا کہا، 50,000 فوج میں آپ نے یہ آدمی کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، یہ 2,000 عسکری میرے بہترین سپاہی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں جس جان بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کی اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے دنیا کے رنگ و بو کا پورا مزہ اٹھا لیں۔ ناجی نے غلامانہ لہجے میں کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا۔ یہ سوڈانی شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوحہ کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے جو فوج مصر کے مختلف خطوں سے بھرتی کی ہے اس کو ناجی کی 50,000 فوج میں مدغم کر لیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ وہ دوسروں کے دل کا راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے مشعلیں روشن ہوئی۔ زمین پر بیش قیمت قالینیں بچھی ہوئی تھی۔ شہنائی اور سازرنگ کا ایسا میٹھا نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں چلی آ رہی تھی کہ ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس باریک چوغا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک تھا۔
ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آ رہے تھے جس کا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں ہوا میں تیرتے ہوئی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن جسم کی جھلک میں ساری ایک ہی جیسی تھی۔ ان کی مرمریں بازو اوریاں تھی، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کے مانند تھے۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رہ گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکے، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا تھا۔ دو سیاہ فام دیوہے کل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کالی خال تھی، ایک بڑا سا ٹوکری اٹھائی، تیز تیز قدم چلتے آئے اور ٹوکرا نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ سازندے سپیروں کے بین کے دھن بجانے لگے، حبشی مس سانڈوں کی طرح پھنکارتے ہوئے غائب ہوئے۔ ٹوکریوں میں سے ایک بڑی کلی اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی، یوں لگنے لگا جیسے یہ سرخ بادلوں میں ایک چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عارضی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی مصر کی لڑکیوں کی طرح کی آنکھوں کی چمک نہیں لگتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو محصور کر دیا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے کانوں میں کہا، علی، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ طوائف بھی نہیں، اس کو رخ سے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، اللہ کے نام پر مجھے اس سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنے جان اور رخص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے پاؤں میں پیش کر سکوں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رخص اور ناچ کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ میں اس لڑکی کو آپ کی حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی لڑکی کو رخص یا عریانی کی حالت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا؟ یہ لڑکیاں جسے آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، علی مقام، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رخص کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ امیر مصر میرا رخص پسند کریں گے کیونکہ اس میں گناہ کی دعوت نہیں، یہ ایک باعصمت لڑکی کا رخص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا رخص پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو سلطان کی جان کی حفاظت کے لیے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ ناجی نے سیانہ ہو کر کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنا جسم ننگا کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شاباش دوں کہ تم نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، نہیں امیر مصر، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ سے شرف باریابی بخشیں گے۔ یہ بڑے دور سے اس امید پر آئی ہیں، ذرا دیکھیں اسے، اس کے رخص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں ہے، خود سپردگی ہے۔ دیکھیں وہ آپ کو کیسے نظروں سے دیکھ رہی ہیں، بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔
لیکن یہ رقص کے اداؤں سے عقیدت سے آپ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آپ اسے اپنے خیمے میں اندر آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کے وہ ماں سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کے جانباز پیدا ہوں گے۔ یہ اپنے بچوں کو فخر سے اب بتایا کریں گے کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر اور خوش آمدی لہجے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے ناجی نے ایک برد فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی باعثمت بیٹی ہے۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کھلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بیچ دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتے اور بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ باقی لڑکیاں تتلیوں کی طرح جیسے اس کے آس پاس اڑ رہی تھی۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ شعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکی نیلی شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہو۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دی تھی۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کے مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی سحر کے شفاف چاندنی کے مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھی۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور کہا اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں، بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں برتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش میں اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئے تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکری میں سے نکلی تھی اور زکوئی تھی، وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس تو توبہ شکن تھا۔ محافظوں کے کمانڈروں نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں کہ یہ تم جیسے فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاریں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب دیا۔ جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا۔ زکوئی نے کہا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ وہ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچ نگارنے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی ماری جائے گی۔ کمانڈر 6 و 5 میں پڑ گیا۔ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتے ہیں کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تھا، تو
تو ایک سپاہی نے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ امیر مصر کو دریں نہیں لگائی جا سکتی، بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹے پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا، اس کے سامنے اس کا نائب سالار اور روش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گئے بہت وقت ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ روش نے کہا ہمارا تیر خطا کب گیا تھا؟ اگر خطا جاتا بھی تو اب تک ہمارے پاس واپس آ جاتا۔ ناجی نے قہقہہ لگا کر کہا تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کی روح میں ایک طلسم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہیں، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہیں توڑ سکتے۔ روش نے کہا میں نے اسے جو سبق دی تھی وہ حشیشین کی کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنے باقی رہ گئی ہیں، ناجی نے کہا۔ ناجی کو باہر آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا، پردے گرے ہوئے تھے اور سپاہی کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اور روش سے کہا اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی اور ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی، وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کے پشت ذہنیت میں لے آئی ہے۔ روش رات بہت ہو گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، ناجی نے کہا۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، ایسے ہیرے کو کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ روش نے کہا نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا، ناجی نے کہا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ شادی کر لیں؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ روش نے کہا وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہیں اور تجربہ کار بھی، دھوکہ بھی دے سکتی ہیں، ناجی نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں تھا کہ زکوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا اپنے امیر مصر کا وزن کرو، لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا۔ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا۔ جو آپ چاہتے تھے، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ صلاح الدین پتھر ہیں، فولاد ہیں اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہیں؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹٹ مار کر کہا۔ وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہیں جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ یہ تمہارے حسن کا جادو اور زبان کی طلسم نے اسے ریت بنایا، ورنہ یہ کم بخت چٹان ہے۔ روش نے کہا ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریتیلا ٹھیلا بھی نہیں، زکوئی نے کہا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا۔ ہاں، پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا،
پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو۔ میں نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم ہو رہا تھا۔ ناجی نے جوش و مسرت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور روش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا ہے کہ اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس نے اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے، ایک پہلو اس ناجی اور روش سے واقف تھی، دوسرے سے سلطان صلاح الدین کا محافظ دستہ واقف تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان اور عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑے سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر اسٹاف کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔